اب آپ نثار احمد انصاری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امیر نے لگزمبرگ کے گرینڈ ڈیوک کو مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ یونس نے کیبلی شہر میں ایک فیلڈ ہاسپٹل کے قیام سے متعلق قطری فوری رد عمل کو سراہا۔ قطر نے لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی حمایت کے اپنے موقف کی تجدید کی۔ لیبیا اور بوسنیا میں شدید بارشوں اور سیلابوں کے تناظر میں ہنگامی حالات کا اعلان۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لگزمبرگ کے گرینڈ ڈیوک ہنری کو ان کے ملک کے قومی دن پر مبارکباد کا ایک تار ارسال کیا، جبکہ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر اسی قسم کا ایک برقی پیغام گرینڈ ڈیوک کو روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی لگزمبرگ کے اپنے ہم منصب زیویئر بیتیل کو مبارکباد کا ایک تار روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پاناما کے صدر لورینٹینو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں بطور خاص سرمایہ کاری اور شعبہ صحت میں فروغ دینے کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں کورونا وائرس سے منسلک تازہ حالات اور اس ضمن میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ریاست قطر نے وزارتی سطح پر عرب لیگ کونسل کے ایک غیر معمولی اجلاس میں حصہ لیا، جس کا مقصد لیبیا کی تازہ صورتحال اور رینائسنس ڈیم فائل پر بحث کرنا تھا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقدہ اس اجلاس میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے ریاست کی نمائندگی کی۔ انہوں نے ریاست کی سالمیت و خود مختاری اور ان کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے احترام اور ذاتی مقاصد اور مفاد کے لیے ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہنے سے اجتناب کرنے کی اہمیت و ضرورت پر زور دیا۔ وزیر مملکت نے لیبیا کی قومی وفاقی حکومت سے متعلق قطری حمایت کے موقف کی تجدید کی اور لیبیا کے تمام دھڑوں سے اسکیرا سمجھوتے اور اس کے نتائج پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ نیز کہا کہ لیبیا کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت اور اس کے عوام کی خواہشات کی تکمیل کے حصول کے لیے مذاکرات سے رجوع کیا جائے۔ وزارت صحت عامہ نے آج بروز منگل جون کی 23 تاریخ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر کووڈ-19 کی وبا کے 1545 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 71,501 ہو گئی ہے، جبکہ ICU میں فی الوقت 225 مریض زیر علاج ہیں اور 1176 نئے کنفرم معاملات کے تعلق سے وزارت کا کہنا تھا کہ یہ افراد پہلے سے ہی متاثرہ لوگوں کے رابطے میں تھے، جنہیں آئسولیٹ کرنے کے بعد ضروری ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ مجلس شورا کی لیگل اور لیجسلیٹو امور کی کمیٹی اور کلچرل و انفارمیشن امور کی کمیٹی پر مبنی ایک مشترکہ کمیٹی نے آج ناصر بن راشد بن ساری القابی کی زیر صدارت ایک اجلاس بلایا، جس میں کمیٹی نے پریس، پبلیکیشن، اشاعت، میڈیا سرگرمیوں اور آرٹس کو باقاعدہ بنانے سے متعلق ایک مسودہ قانون کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس اجلاس میں وزیر ثقافت و کھیل صلاح بن غانم العلی بھی شریک ہوئے۔ بعد ازاں کمیٹی نے اگلے اجلاس میں مسودہ قانون کی اسٹڈی سے رجوع کیے جانے کا فیصلہ کیا۔ سفارتخانہ تیونس برائے دوحہ کا کہنا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی زیر ہدایات تیونس میں کورونا وائرس پینڈیمک کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صحت کے اداروں کو بھیجی جانے والی فوری طبی امداد کے لیے تیونس کے صدر قیس سعید نے شکریہ کے ساتھ اس امر کو سراہا، جو دونوں ملکوں کے عوام کے بیچ مضبوط تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سفارت خانے کی طرف سے شہر کیبلی میں 100 بستروں اور 20 وینٹیلیٹرز کے ساتھ ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کرنے کی درخواست پر قطر کے فوری رد عمل کی تعریف کی گئی ہے۔ نیز زور دیا کہ
تیونس میں قطری کمپنیوں کے علاوہ قطر چیریٹی کی طرف سے وائرس پر کنٹرول کے لیے مہیا کرائی جانے والی مالی امداد سے قطری یکجہتی بھی جھلکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر چیریٹی نے مشرق کے قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے UN ریلیف اور ورک ایجنسی کے ساتھ $1.5 ملین کی خطیر رقم پر مبنی ایک ڈونیشن معاہدے پر دستخط کیے۔ واضح رئیس شراکت سے UN ایجنسی غازہ پٹی میں فلسطینیوں کے لیے غذائی امداد بہم پہنچانے کے اہل ہو جائے گی۔ اس سے UN ایجنسی کے ذریعے انسانی زندگیوں کو بچانے کی قطری حمایت کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ ایجنسی کے ڈونر رابطہ چیف مارک لاسوسوی نے حکومت قطر اور قطر چیریٹی کا UN ایجنسی اور فلسطینی پناہ گزینوں کی حمایت جاری رکھنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ تحفظ صحت و وزارت صحت میں متعدی امراض کے انسداد کے دفتر کی سفارشات کے عین مطابق قطر میں 1 جولائی سے ملک کے عجائب خانوں اور ورثہ سائٹ کو کھول دیا جائے گا، جن میں اسلامی آرٹ میوزیم، عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ اور دوحہ فائر اسٹیشن کی گیراج گیلری، جبکہ ہیریٹیج سائٹس میں الزبارہ، الجساسیہ اور برزان ٹاورز شامل ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو برٹش اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوشن کی جانب سے ISO بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ سرٹیفکیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے دنیا کے فرسٹ ایئرپورٹس میں شامل ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9.1 ملین یعنی 91 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 4,72,834 بتائی جاتی ہے۔ ادھر روس میں 7,425 نئے کنفرم کیسز کے بعد ملک میں کووڈ-19 کی وبا کا شکار ہونے والوں کی تعداد 5,99,705 ہو گئی ہے، جو دنیا میں تیسرا سب سے زیادہ انفیکٹڈ ریکارڈ ہے۔ ادھر برطانیہ سے آمدہ رپورٹس میں مشتبہ ہلاکتوں کی تعداد 54,089 بتائی گئی ہے، جو کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ سربیا اور بوسنیا میں شدید بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں انتظامیہ کو آج منگل کے روز ہنگامی حالات کا اعلان کرنے پر مجبور ہونا پڑا، جہاں دریاؤں میں طغیانی کے سبب پلوں، سڑکوں اور پاور لائنز کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اور بھارت اور چین کا کہنا ہے کہ دونوں فریق سرحدی تنازع کے سبب ہونے والی خونریز جھڑپ کو لے کر کشیدگی کم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب کے ذریعے منعقدہ ایک ورچوئل اجلاس میں حصہ لیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ امین نے لگزمبرگ کے گرینڈ ڈیوک کو مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ تونس نے کیبلی شہر میں ایک فیلڈ ہاسپٹل کے قیام سے متعلق قطر کے فوری رد عمل کو سراہا۔ قطر نے لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی حمایت کے اپنے موقف کی تجدید کی، اور سربیا و بوسنیا میں شدید بارشوں اور سیلابوں کے تناظر میں ہنگامی حالات کا اعلان۔